بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك متفق عليه۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حال میں کہ ان کے صحابہ کی ایک جماعت ان کے ارد گرد تھی کہ تم مجھ سے بیعت کر لو اس بات پر کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے اور تم چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے اور تم ایسا بہتان نہیں لگاؤ گے جس کو تم نے گھڑ لیا ہو اپنی طرف سے، اور تم بھلی باتوں میں نافرمانی نہیں کرو گے، اور جو پورا کرے گا ان باتوں کو تم میں سے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اور جس سے ان باتوں میں سے کوئی چیز سرزد ہو جائے پھر اس کو سزا دی جائے دنیا میں تو یہ سزا دینا اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا، اور جس سے اس میں سے کوئی چیز سرزد ہو جائے پھر اللہ اس کو چھپا لے تو پھر وہ اللہ کے ذمے ہے، اگر وہ چاہے تو معاف کر دے، اگر وہ چاہے تو سزا دے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ سے بیعت کر لی اس بات پر، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ خلاصہ حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے بیعت لیا کرتے تھے مختلف اشیاء کے لیے، مختلف چیزوں کے لیے، جیسے صلح حدیبیہ میں آپ نے جہاد کے لیے صحابہ سے بیعت فرمائی۔ اسی طرح یہ جو اس حدیث کا راوی ہے عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ دونوں میں شریک تھے۔ یہ جو بیعت ہوئی تھی یہ بیعت علی الاسلام تھی، تو اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ کا صحابہ سے بیعت کرنے کا ذکر ہے۔